مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک صاحب فوج میں تھے، فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد بینک میں نوکری کی اور وہاں ملازم تھے یعنی کلرک تھے، اور ریٹائر ہونے کے بعد فوج کی پینشن بھی لیتے ہیں اور بینک کی پینشن بھی لیتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ بینک کی پینشن ان کے لیے جائز ہے یا نہیں، اور وہ اپنی اولادوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اولاد کے لیے پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ نیز اگر وہ قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا قربانی سب کی درست ہوگی یا نہیں؟ اور اس وقت ان کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی ہے تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس گناہ کا جو بینک میں نوکری کی اور اس کے بعد پینشن بھی لی تو اس گناہ سے بچنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا، یا ان کی اولادوں کو کیا کرنا ہوگا تاکہ ان کی اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو؟ عبداللہ مقبوضہ کشمیر سے۔ دیکھیں فوج سے جو ان کو پینشن مل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کسی کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی حلال انکم تو موجود ہے نا، تو اس لیے قربانی وغیرہ میں تو کوئی ان کا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر وہ قربانی میں کسی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی وہ ان کا جو حلال کی انکم ان کی آ رہی ہے، جو حلال کی پینشن آ رہی ہے وہ اسی سے دے رہے ہیں۔ باقی جو آپ نے بینک کی پینشن کے حوالے سے پوچھا ہے نا کہ بینک میں جو پینشن ملتی ہے تو بینک میں کام کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کام جو براہ راست سودی معاملات میں انوالو نہیں ہوتا، اور ایک وہ کام ہوتا ہے جو براہ راست سودی معاملات میں انوالومنٹ ہوتی ہے، جیسے کیشیئر ہے، مینیجر ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب سیکورٹی گارڈ ہے، سوزوکی گاڑی چلانے والا ہے، ڈرائیور ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست انوالو نہیں ہوتے تو ان کی جاب بھی جائز ہے، ان کی پینشن بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے ناجائز ملازمت کی ہے، یعنی ایسی ملازمت کی ہے جو شرعی طور سے جائز نہیں تھی، اس کے لیے اس کی انکم جائز نہیں تھی، پھر اس سے جو پینشن ملتی ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں شرعی۔ ایک تو یہ کہ پینشن کو سودی بینک کی طرف سے ملازم کے لیے گفٹ قرار دیا جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز ہو، اس لیے کہ اگرچہ اس کی جاب تو جائز نہیں تھی لیکن یہ پینشن اس کو مل رہی ہے، یہ گفٹ مل رہی ہے، تو بینک کے پاس سارے پیسے حرام نہیں ہوتے، حلال پیسے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کو حلال والے سے مل رہا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ پینشن اصل میں اس کی اجرت کا کچھ حصہ ہے جو اس بینک تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ کاٹتا رہا اور اس کو وہ پیسے ابھی ایک ساتھ دے رہا ہے، تو یہ گفٹ نہیں ہے بلکہ اس کی اجرت ہے جو اس کو اس وقت دینی تھی لیکن بینک اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ اس کو باقاعدہ قانونی طور پر مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس کو اجرت قرار دیا جانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جب پینشن اس کو جو مل رہی ہے وہ اس کی اجرت کا حصہ ہے تو ناجائز کام کی اجرت بھی ناجائز ہوتی ہے، تو یہ پینشن بھی گویا اجرت ہی اس کو مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جانب زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے آپ کو جو بینک کی پینشن ہے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر اس کی جاب ناجائز تھی، اور اگر اس کی جاب جائز تھی یا کسی اسلامی بینک میں کام کرتا رہا تو پھر اس کی پینشن بھی جائز ہو۔ میرا نام حافظ شہزاد ہے، میں ملٹری میں جاب کرتا ہوں، میری ڈیوٹی بلوچستان میں، جب چھٹی سے واپس آتے ہیں تو ہم نے کراچی میں ایک جگہ رپورٹ کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد بلوچستان سیکورٹی کی وجہ سے اکٹھے جانا ہوتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن کراچی رکنا پڑ جائے، تو اس صورت میں ہم ڈیوٹی کی جگہ پہنچنے تک قصر نماز پڑھیں گے یا کراچی پہنچ کے قصر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کا اصل شہر کون سا ہے؟ اگر آپ کا اصل شہر کراچی ہے، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ کا اصل شہر کراچی ہے اور کراچی آپ آتے ہیں بلوچستان سے، تو جب آپ کراچی آ گئے پھر تو آپ یہاں پر اپنی پوری نماز پڑھیں گے، ایک دن رکنا پڑے یا 2 دن رکنا پڑے۔ کوئی اور سوال ہے تو دوبارہ پوچھ لیں۔ مفتی صاحب اس سوال جواب کے سیشن میں میرے سوال کا جواب دیا تھا آپ نے، میں آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہر ایک چیز واضح کرنا بھول گیا تھا کہ ناپاکی والا گناہ کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو پاک کرنا لازم ہو جاتا تھا تو میں غسل تو نہیں پر اپنی وہ جگہ ضرور صاف کر کے وضو کر کے پھر نماز کی ادائیگی کرتا تھا۔ مجھے بس یہ بتا دیں کہ غسل نہیں کی پر جگہ صاف کر کے وضو کر کے جو میں نے نماز پڑھ لیا تھا تو کیا نماز ادا ہو جاتی تھی یا پھر لازمی دہرانا لازمی؟ دیکھیں جب غسل فرض ہو گیا تو پھر وہ وضو سے یا محض جسم سے ناپاکی ہٹا دینے سے نماز جائز نہیں ہو جاتی، تو غسل فرض تھا تو غسل ہونے کے بعد ہی نماز جائز ہوگی، اگر بغیر غسل کے نماز پڑھیے تو وہ نماز دہرانی ہوگی۔ امتیاز ابن کلیم، السلام علیکم، سوال یہ کہ بغیر میٹر کی بجلی استعمال کرنا کیسا ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں حکومت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اتنے پیسے دے دیے کریں، میٹر وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، کچی آبادیاں جیسے ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا چکر نہیں ہے آپ کنڈا لگا کے استعمال کر رہے ہیں یا میٹر بند کر کے بجلی استعمال کر رہے ہیں تو چوری یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟